بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیغام ٹی وی کی بلیسڈ رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان میں الحمدللہ روزہ افطار ہو چکا، لیکن ہمارے بہت سے ویورز ایسے ممالک میں بھی موجود ہیں جہاں ابھی افطار کا وقت ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان روزوں کو قبول فرمائے، اپنی رحمت سے ہم سب کو نوازے، آمین۔ آج سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے افطار سے قبل ایک ٹرانسمیشن، اور 7 بجے انشاءاللہ روز آپ سے ملاقات ہوا کرے گی، جس میں آپ کے سوالات ہم مفتی صاحب کے سامنے رکھیں گے اور اس میں رہنمائی بھی لیا کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ افطار بھی اچھا ہو گیا؟ الحمدللہ الحمدللہ، اکٹھے ہی کیا ہم نے، بڑا مزہ بھی آیا الحمدللہ۔ ناظرین، ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب انعام الہی عابد صاحب۔ آپ ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ہم آپ سے نعت رسول مقبول سننے کی درخواست بھی کریں گے۔ السلام علیکم انعام بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ۔ پہلے نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن لیجئے، پھر لوگوں کے سوالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جی انعام بھائی، ہمیں کیا سنا رہے ہیں آپ؟ جی میں انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی بسم اللہ۔ ہدایت رہنمائی ہے میرے سرکار کی باتیں، ہدایت رہنمائی ہے میرے سرکار کی باتیں، بھلائی ہی بھلائی ہے میرے سرکار کی باتیں، اندھیرے جب بھی آئے ہیں میری منزل کے راستے میں، اندھیرے جب بھی آئے ہیں میری منزل کے راستے میں، ہمیشہ جگمگائی ہے ہمیشہ جگمگائی ہے میرے سرکار کی باتیں، ہمیشہ جگمگائی ہے میرے سرکار کی باتیں، ہدایت رہنمائی ہے میرے سرکار کی باتیں، گریں گے تاج قدموں میں نبی کا بن کے تو دیکھو، گریں گے تاج قدموں میں نبی کا بن کے تو دیکھو، صحابہ نے سکھائی ہے صحابہ نے سکھائی ہے میرے سرکار کی باتیں، ہدایت رہنمائی ہے میرے سرکار کی باتیں، بنے صدیق و فاروق و غنی و حیدر کرار، بنے صدیق و فاروق و غنی و حیدر کرار، جن کے دل کو بھائی ہے اور جن کے دل کو بھائی ہے میرے سرکار کی باتیں، ہدایت رہنمائی ہے میرے سرکار کی باتیں، بھلائی ہی بھلائی ہے میرے سرکار کی باتیں، مجھے انعام باتیں ہی نہیں منظر زمانے کے، مجھے انعام باتیں ہی نہیں منظر زمانے کے، میرے دل میں بسائی ہے میرے
دل میں سمائی ہے میرے سرکار کی باتیں، میرے دل میں سمائی ہے میرے سرکار کی باتیں، ہدایت رہنمائی ہے میرے سرکار کی باتیں، بلائی ہی بلائی ہے میرے سرکار کی باتیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب، بھلائی ہی بھلائی ہے ہمارے سرکار کی بات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ مفتی صاحب سوالات کا سلسلہ شروع کیا جائے؟ جی بسم اللہ۔ اس سے پہلے آج ناظرین کو کوئی وظیفہ نہیں بتانے کا پروگرام، اگر آپ بتانا چاہ رہے ہیں تو بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عباس بھائی، یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں، برکتوں اور اس کی بخشش والا مہینہ بے شک بے شک، بہت بڑا ہمارے لیے پیکج سبحان کہ ہم اللہ۔ اپنے لیے اپنے رب سے کچھ لے لیں، تو اس سلسلے میں ہم اپنے ناظرین کو کچھ یاد دہانی کرائیں گے۔ یہ وہ وظائف ہیں جو ہم وقتاً فوقتاً پیش کر چکے ہیں، لیکن رمضان میں اس کی یاد دہانی تاکہ وہ فریش ہو جائے اور ہم اس قیمتی وقت میں زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ کیا بات ہے، بسم اللہ۔ اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ جی، سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہے، اوکے سیدنا علی کی بڑی بہن۔ اوکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے تو وہ عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، کمزور ہو گئی ہوں۔ صحیح، تو یہ عمر کے ساتھ ساتھ سب کے ساتھ جی ہوتا ہے۔ بالکل، سب کے ساتھ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بھائی جان اب وہ کھڑے ہو کر لمبی لمبی تہجد اور وہ لمبے لمبے وظائف اور قرآن کی طویل تلاوت اب ممکن نہیں رہا، جی، تو مختصر وظیفہ بتائیں۔ جی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی بہن کو وظیفہ بتایا، کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سید گرانے کا وظیفہ ہے؟ بالکل کہہ بالکل سکتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں۔ تو سید گرانے کا وظیفہ ہم پیش کرتے ہیں تاکہ ہم سب اس سے فائدہ اٹھا کے اپنے رب کی رحمتیں لے لیں، برکتیں لے لیں۔ ماشاءاللہ، تو آپ نے اپنی بہن سے کہا، بہن سبح اللہ 100 مرہ، 100 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پڑھ لیا کرو۔ معنی کیا ہے کہ میرا اللہ ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے، بے شک بے شک، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اس کی رحمت لبریز ہے، اس کی شفقت سے لبریز ہر چیز۔ تو اس کی جب یہ ہم حمد و ثنا کریں گے کہ اللہ تو ہر نقص سے پاک ہے، 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ کتنا ٹائم لگے گا؟ 1.5 سے 2 منٹ۔ ثواب کتنا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 دفعہ پڑھو گے تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو کہ بنی نوع انسان میں سب سے افضل ترین نسل ہے، اس میں سے 100 غلام ملیں، پہلے تو ملیں، پھر تم ان کو خریدو اور پھر آزاد کرو، تو جتنا ثواب ان کا ہوگا اتنا 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وَحْمَدِ اللَّهَ 100 مرہ، 100 دفعہ الحمدللہ پڑھا کرو، اوکے، اس سے تمہیں اتنا ثواب ملے گا جتنا 100 گھوڑے مجاہدین کو دے دو سامان سمیت اور وہ جہاد کرنے جائیں، جتنا ثواب ان کو ہوگا اتنا ہی آپ کو 100 دفعہ الحمدللہ پڑھنے کا۔ کیا بات ہے کیا بات ہے۔ کبر اللہ 100 مرہ، 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ 100 اونٹنیاں پلی ہوئی مکہ مکرمہ بھیجو، وہاں وہ ذبح ہوں اور 100 کی 100 اللہ قبول بھی کر لے، اللہ، تو جتنا ثواب ان کا ہوگا 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھنے کا ملے گا۔ وَحَلِّلِ اللَّهَ 100 مرہ، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پورے اعتقاد ایمان کے ساتھ پڑھو، تو کتنا ملے گا ثواب کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے سارے اجر و ثواب سے بھر کے اللہ دیں گے۔ سبحان اللہ، تو یہ وہ وظیفہ ہے سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہم تک منتقل کیا۔ تو 3 سے 4 منٹ، زیادہ زیادہ 5 منٹ لگتے ہیں، اور ثواب اللہ کی رحمت سے ڈھیروں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ آمین آمین آمین۔ بہت شکریہ انعام بھائی، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائی۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، بریک میں انعام صاحب جو ہیں ان سے ہم نے رخصت لے لیا ہے، اور ہمارے بہت ہی معروف اینکر اور پیغام صحت کے نام سے پروگرام ہمارے ٹی وی چینل پہ کرتے ہیں، آپ ان کو اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں، ڈاکٹر ندیم الرحمان صاحب، وہ ہمارے ساتھ بریک کے بعد شامل ہوں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، پلٹ کر واپس آتے ہیں۔
ویلکم بیک جناب، پھر سے خوش آمدید۔ ڈاکٹر ندیم الرحمان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا میں بھی اور آپ سے ہی سوال کرنا چاہوں گا۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ روزے رکھو اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ ہمارے لیے بحیثیت مسلمان اتنا حکم ہی کافی ہے، بے شک۔ لیکن انفارمیشن کے لیے، جاننے کے لیے صرف یہ سوال عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ میڈیکل سائنس روزے کی کیا فوائد بتاتی ہے؟ بہت شکریہ باز چغتائی صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت سی بات کے ساتھ اس کا آغاز کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عبادت جی جو ہے وہ عبادت ہے، بے شک، اس کا حکم ہے اور ہمیں حکم بلا چون و چراں ماننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، بے شک، اور اس میں خیر ہے، یقیناً ہے۔ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی احادیث طب کے حوالے سے اٹھا کے دیکھ لیں تو ان ایک ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان کیا وہ سر سے لے کے پاؤں تک صرف خیر ہے اور صرف خیر ہے۔ بے شک، بے شک، میڈیکل سائنس 1400 سال بعد اگر آج پروف کر رہی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، جی، کیونکہ ہر انسان اپنی تسلی کے لیے، اپنی تشفی کے لیے یہ بات کہتا ہے کہ عبادت کا تعلق کیا سائنس کے ساتھ ہے؟ یقیناً ہے، یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جاری ہوا، اور یہ حکم ہمارے لیے ماننا بالکل پتھر پر لکیر ہے، ہمیں منوان ماننا ہے اس کو۔ یہ بات ہے، اس میں نیتاً اگر آپ کہیں گے کہ اللہ کا حکم ہے ہم نے ماننا ہے تو اس کا اجر و ثواب، اس کی خیر، اس کی برکات، اس کی ساری چیزیں آپ تک نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جہاں تک طبی دنیا کو بتانا، لوگوں کو بتانا کہ اس کے فوائد کیا ہیں، تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر ہم ان کے فوائد جاننے کے بعد روزہ رکھیں تو میرا ماننا ہے کہ شاید اس کے اجر و ثواب میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی، کیونکہ ہم اس کی افادیت کو جان چکے ہیں۔ جی، ایک چیز جو بلائنڈلی، مولانا اس کی زیادہ بہتر تشریح کریں گے کہ ہم آخرت پر بلائنڈلی یقین رکھتے ہیں، جنت پر ہم بلائنڈلی یقین رکھتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہمارے اعمال کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی ذات ہمیں جنت دیں گے، اور اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری ہمیں ملیں گی انشاءاللہ۔ تو یہاں پر عبادت، روزہ جو ہے ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ جی، بے شک، بے شک۔ اب وہ اجر کتنا ہے، کیسا ہے، کس طرح کیا ہے، ہمیں یقین ہے کہ ہمیں ملے گا، اس کا اجر ملے گا، ٹھیک ہے، اور جنت کے دروازوں سے ہمارا نام پکارا جائے گا اور ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ لیکن جہاں تک طبی سائنس کی بات ہے اور اس کے طبی فوائد کے حوالے سے ہے تو آج کی میڈیکل سائنس اس کو بہت زیادہ ریسرچ کر چکی ہے، اور اس نے لوگوں نے کہا کہ جی آپ اگر 16 گھنٹے، 12 گھنٹے، 10 گھنٹے اگر آپ اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہیں تو اس کے یہ فوائد ہوتے ہیں، اس طرح سے ہوتے ہیں۔ اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا جو سیلف میکانزم ہے، امیونٹی سسٹم جو ہے، جو ہمارے بیماریوں کے خلاف ہمارے جسم سے مدافعت پیدا کرتا ہے اور ہم لوگ مختلف قسم کے امراض سے محفوظ رہتے ہیں۔ ہم اس وقت انوائرمنٹ میں بیٹھے ہیں، یہاں پر ہر طرح کے جراثیم موجود ہیں، ہمارے یہاں پر اس انوائرمنٹ میں کوئی وائرل انفیکشن بھی موجود ہوگا، کوئی نہ کوئی اس بندہ اس کا شکار بھی ہو سکتا ہے، ہمیں مطلب وہ انفیکشن بھی مل سکتی ہے۔ لیکن کیا ہے کہ جو ہمارا اپنا سیلف ڈیفینسو میکانزم ہے، جو قوت ہے ہمارے جسم کے اندر بیماریوں کے خلاف لڑنے کی، وہ قوت آٹومیٹکلی کام کر رہی ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بیمار کب ہوتے ہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ بیمار کب ہوتے ہیں؟ تو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اپنے طلباء کو بھی اور عام لوگوں کو بھی کہ جب ہم فطرت کی خلاف ورزی کرتے ہیں ہم بیمار ہوتے ہیں۔ صحیح۔ فطرت کی خلاف ورزی کیا ہے؟ ہمیں اعتدال کے ساتھ کھانا، اعتدال کے ساتھ سونا، اعتدال کے ساتھ رہنا، اعتدال کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا، یعنی غرض ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، شریعت اور فطرت کے عین مطابق زندگی گزارنا۔ بالکل صحیح، بہتر ہے۔ جب ہم فطرت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، ہم اللہ کے حکم کی عدولی کرتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ آٹومیٹکلی ہم بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بڑی سمپل سی باتیں ہیں عباس صاحب، جس طرح آپ وہ ابھی فرما رہے تھے نا کہ اگر وہ 16 گھنٹے کوئی بھوکا رہتے ہیں ایک پریکٹس، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں اسی کی طرف آ رہا ہوں اس حوالے سے کہ یہ عبادت ہمیں بتائی گئی، ایک ایکسرسائز دی گئی کہ ہم لوگ نافرمانی کرتے ہیں، اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں۔ کھانے پینے کا اعتدال ہے ہمارا ایک بیلنس بتایا گیا کہ یہ ڈائٹ ہے آپ کے لیے اتنی کھانی ہے، اس کے لیے آپ کی ایکسرسائز اس طرح سے ہے، اس طرح سے آپ نے موو کرنا ہے، اپنے آپ کو اس کا کیلوریز کو برن کرنا ہے۔ تو یہ ایک ایکسرسائز ہے جو ہمیں دی گئی کہ ہم اپنے آپ کو بھوکا رکھیں۔ بھوکا رکھنے پر کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارا جسم جو ہمارا لیور، ہمارا جو ایک فیکٹری ہے، جو کہ ایک ایسی فیکٹری ہے جو توڑ پھوڑ کا شکار ہماری خوراک کو کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہماری ساری خوراک ہمارے جسم بدن بھی بنتی ہے، اور جو فاسد مادے ہیں وہ ہمارے جسم سے خارج بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہماری جو فیکٹری ہے، یہ فیکٹری کام کرتی رہتی ہے۔ ہم 24 گھنٹے میں آلموسٹ یہ ہوتا ہے کہ 16 سے 18 گھنٹے جو ہیں ہم اس کو کھا پی رہے ہیں اور ہم اس کو مصروف رکھے ہوئے ہیں۔
الٹیمیٹلی کیا ہے کہ آج کل تو جیسی روٹین چل رہی ہے بس اب ہمارے ہاں لیٹ نائٹ جاگنا, صبح دیر سے اٹھنا اور پھر سارا دن خوراک کو استعمال کرنا, تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم کھاتے رہتے ہیں. تو ہمارے جسم میں جب خوراک جاتی ہے تو ہمارے لیور کو اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. صحیح. ہماری خوراک میں موجود جتنے بھی منرلز ہیں, جتنے بھی معدنیات ہیں, وٹامنس ہیں, یعنی جو اجزاء ہمارے جسم کو زیادہ ضروری چاہیے ہوتے ہیں, ہمارا جگر جو ہے ان کی توڑ پھوڑ کا عمل کرتا ہے, اس غذا سے ان اجزاء کو علیحدہ کرتا ہے, خون میں شامل کرتا ہے اور ہمارے جسم کے جس حصے کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے خون کے ذریعے اس کو فراہم کر دیتا ہے. اب یہ فیکٹری ایسی ہے کہ جو 24 گھنٹے ہر لمحے کام کر رہی ہے. جی 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 ٹھیک ہے. اب اس کے ریسٹ کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے ایک ایکسرسائز دی ہمیں 1 مہینے کے لیے کہ آپ اتنا 12 گھنٹے 10 گھنٹے 16 گھنٹے افطار نہیں کریں گے, کھانا پینا نہیں کریں گے, تو ہماری اس فیکٹری کو جو ہے وہ تھوڑی سا ریسٹ مل جاتا ہے. اور وہ ریسٹ جب اس کو ملتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے. تو اس کے ارد گرد جو ہم کہتے ہیں کہ جی جگر کے آگے چربی پیدا ہو گئی ہے اور جگر بڑھ گیا ہے اور جگر جو ہے اس طرح سے کام نہیں کر رہا, خون نہیں پیدا کر رہا اور یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ جو ہماری ایکسرسائز ہے روزے کی, وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جگر جب 1 مہینے کے لیے ریسٹ میں جاتا ہے تھوڑے عرصے کے لیے, تو اس کو بہتر کام کرنے کے لیے موقع فراہم ہو جاتا ہے, زیادہ انرجیٹک ہو جاتا ہے. جی زبردست زبردست. مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا. ایک دوست ہیں وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ پہلے, دوسرے اور تیسرے عشرے کی دعا ہمیں بتا دیں. اگر اجازت ہو تو میں ڈاکٹر صاحب کی بات کے ساتھ تھوڑی سی ایک شرعی نقطہ نظر سے بات جی پلیز کیوں نہیں. ڈاکٹر صاحب طبی فوائد بتا رہے تھے, تو روزے کے فوائد جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں. جی سر, وہ تو میں نے پہلے فرمایا کہ جب حکم آ جائے بس آ گیا, تو حکمت کی ضرورت نہیں رہتی. جی بالکل, وہ ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی بات فرمائی. ڈاکٹر صاحب حکمت کیا, حکم آ گیا تو حکم سب سے اوپر ہوتا ہے. جی بالکل ایسے. اب مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں تو اس کو فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں, طبی بھی روحانی بھی. یہ رب کی عطا ہے, یہ اس کی فضل, اس کا فضل, اس کی رحمت ہے. تو حافظ ابن قیم رحمہ اللہ جہاں بہترین مفسر قرآن ہیں, بہترین محدث ہیں, وہاں وہ بہترین طبیب بھی ہیں, روحانی بھی اور جسمانی بھی. کیا بات ہے. ان کی طب پر لکھی ہوئی کتابیں آج بھی طب نبوی کے نام سے لوگ اس کو بے تحاشا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی اور پھر اس سے کے ساتھ روزے کو ملا کے طبی فوائد بتائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے, ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم. شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے, خون بن کے دوڑتا ہے. بالکل جی بالکل. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں اور پیتے ہیں تو وہ ہماری شریان رگیں پھولتی ہیں, تو شیطان کو دوڑنے کے لیے موٹر وے مل جاتی ہے. جتنا آپ زیادہ کھائیں گے آپ کی تمام نالیاں کھلیں گی اور شیطان کو دوڑنے, بھاگنے, کھیلنے کا خوب موقع ملے گا. اور جب آپ روزہ رکھتے ہیں, کھانا پینا بند ہے, تو وہ نالیاں, وہ شریانیں سکڑتی ہیں. صحیح. تو شیطان کا گلا بھی گھٹتا ہے, اس کی جان نکلتی ہے, تو وہ کمزور ہو جاتا ہے. کیا بات. اس لیے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ جو شیطانی اثرات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور ہم بھاگ کر اللہ کے ذکر کی طرف جاتے ہیں. عبادات کا شوق پیدا ہوتا ہے, ان سے ہمیں سکون ملتا ہے, صحت بہتر بھی ہوتی ہے, صحت بھی بہتر ہوتی ہے اور روح بھی مضبوط ہوتی ہے. کیا کہنا. تو یہ ایک فائدہ انہوں نے بیان کیا تھا. یہ اضافی انعام ہے, ہم تو رکھنے کے قائل ہیں اور ہمیں رکھنا ہی ہے. یہ اضافی انعام. سبحان اللہ. وہ دوست ہیں وہ جاننا چاہ رہے ہیں. آتے ہیں جی رمضان مبارک کے 10 دن کی تقسیم, جی, اور پھر ہر پہلے 10 کے لیے دعا, پھر دوسرے کے لیے, پھر تیسرے کے لیے. تو پہلی عرض یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت, آسان, پیارا دین, اس میں یہ تفریق اور یہ تقسیم موجود نہیں ہے. یہ ہمارے کیلنڈر بنانے والے دوستوں نے نہ جانے کب شروع کیا, اور پھر دیکھا دیکھی ہر کیلنڈر والے نے وہ دعائیں بھی لکھنی شروع کر دیں اور ساتھ تقسیم بھی بنا دی. تو پہلے عشرے میں پڑھیں جی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, دوسرے عشرے میں پڑھیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, کہ اللہ میں توبہ کر رہا ہوں, میرے گناہ معاف کر دے. اور تیسرے عشرے میں جہنم سے آزادی لینی, اللہم اجرنی من النار, اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے. صحیح. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تو یہ دعائیں ساری ہی خوبصورت بھی ہیں, اللہ کے نبی سے ثابت بھی ہیں. پہلی دعا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے. جی. لیکن ان کو خاص کر دینا کہ پہلے 10 دن میں یہ, پھر 10 دن میں یہ, پھر 10 دن میں یہ, اس تقسیم کا بانی کون ہے یہ پتہ نہیں ہے. اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے.
पूरा महीना उसकी रहमत का जी, है, बेशक, बेशक। उसकी बख्शिश का जी, है। बेशक। अच्छा, ये इस तकसीम से एक और अजीब बात बड़ी सामने आती है कि पहला अशरा अल्लाह से रहमत लेनी है, दूसरे 10 दिनों में अल्लाह से बख्शिश लेनी है, तीसरे 10 दिनों में जहन्नम से आज़ादी लेनी है। तो जन्नत किधर गई? जन्नत की तो दुआ जन्नत के शामिल ही हुसूल नहीं, की दुआ तो की नहीं दो इसमें। तो की नहीं है। तो इसलिए मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये तकसीम क़तअन अल्लाह के नबी से साबित नहीं है, और इसके लिए तकल्लुफ़ करना और इन दुआओं को 10 दिन के साथ ख़ास करना ये भी गलत है। आप पूरा महीना पहली वाली दुआ भी पढ़ें, दूसरी भी पढ़ें, तीसरी भी पढ़ें, और अपने जन्नत की रब इल्तिजा से भी करें। पूरे सलीके के साथ, अदब के साथ मांगें और साथ जन्नत भी मांगें। सुभान अल्लाह। कैसे मांगें? जी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कोई बंदा 3 मरतबा, 3 मरतबा का मतलब है कि वो अल्लाह से इसरार करके मांग रहा है कि अल्लाह मुझे तेरी जन्नत चाहिए, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस दे दे, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस मैंने लेनी है। तो जन्नत भी कह देती है कि अल्लाह तेरा बंदा इतना मुश्ताक है, इतनी मिन्नतें कर रहा है, अल्लाह इसको जन्नत दे दे। क्या बात है, क्या बात। और जब बंदा 3 मरतबा इसरार करके कहता है अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनन नार, अल्लाह मैं जहन्नम से पनाह मांग रहा हूँ, अल्लाह मुझे आज़ादी दे दे, अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा ले, तो वो जहन्नम जो अल्लाह का अजाब, उसकी जेल, उसकी सख्ती है, वो भी सिफारिश करती है। क्या बात है, क्या अल्लाह ये तेरा बंदा डर गया है। क्या बात है। जो डर गया वो मर गया नहीं, बच गया। तो जहन्नम भी कहती है कि अल्लाह ये बंदा डर गया है, इसको जहन्नम से बचा ले। तो ये दुआएं क्या हम सिर्फ आखिरी अशरे में करेंगे? नहीं, पूरा रमजान पहले रमजान से शुरू हो जाएं और सजदों में गिर गिर के करें, तहज्जुद के वक्त करें, तरावियों में करें, फर्दों में करें। क्या बात है। तो ये सारी दुआएं मसनून हैं, लेकिन इनकी तकसीम गलत है, इनका तखस्सुस 10-10 दिनों के साथ वो गलत है। बाकी दुआएं साबित हैं, वो हर दुआ का हिस्सा बना लें। सही। पूरे रमज़ान में अल्लाह से बख्शिश भी मांगें जी, जहन्नम से आज़ादी भी मांगें, उसकी रहमतों वाली जन्नत भी मांगते रहें, और उस वक्त तक मांगते रहें जब तक दिल को यकीन ना हो जाए कि मुझे ये मिल चुका है, मुझे मिल चुका है, रब ने अल्लाह कबूल कर हम लिया। सबको जहन्नम से आज़ाद फरमाए आमीन, और आमीन। जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाए। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। डॉक्टर साहब, रोज़ा इंसानी नफ्सियात पर भी असरअंदाज होता है, वो किस तरह से असरअंदाज होता है, इस पे कुछ रोशनी जी बिल्कुल फरमाइए। इस तरह से है कि मौलाना ने भी फरमाया है इस बारे में, शैतान के हवाले से जो उन्होंने जिक्र किया, और उसमें ये देखा गया है कि ये प्रैक्टिस हम देखते हैं, हम भी अपने आप भी देखते हैं कि जैसे ही रमज़ान का महीना शुरू होता है तो उसके ऐलान के साथ ही मसाजिद जो हैं वो तरावी की नमाज के लिए भर जाती हैं। बिल्कुल आबाद हो जाती है, आबाद हो जाती हैं, जगह नहीं मिलती। बल्कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो रूटीन में पढ़ने वाले और बाजमात नमाज पढ़ने वाले लोग हैं वो पिछली सफ़ों में खड़े होते हैं, और जो रमज़ान में आने वाले लोग हैं वो आगे की सफ़ों में खड़े होते हैं। और उस वक्त मेरी सोच भी यही चल रही होती है कि ये इस वक्त शायद अल्लाह ताला इनको बताना चाहते हैं कि अगली सफ़ में खड़ा होना तुम्हारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो लोग आएँ और शौक़ और ज़ौक़ के साथ इसको अदा करें। तो आपने नफ्सियाती बात कही, तो ये बड़ी वाज़ेह बात कर चुके हैं कि शैतान का मुकीद हो जाना और फिर इंसान जो है वो रूहानी उसके दर्जात बुलंद हो जाते हैं। तिलावत करना, नमाज़ पढ़ना, खुशू खुजू करना, झूठ ना बोलने की प्रैक्टिस करना, बुराई से अपने आप को रोक के रखना। लाइक अगर सारा दिन टेलीविज़न के आगे बैठे हैं, कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम देखते हैं, तो लोग अवॉइड करते हैं कि ये इस तरह से नई चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पर नफ्सियाती असरात तो डेफिनेटली ये हैं, बिल्कुल हैं। सेकेंडली ये अब्बास साहब आपने देखा होगा कि जब हम सैर होकर खाते हैं तो हमारा जो है हमारे जिस्म में सुस्ती गालिब आ जाती है, बिल्कुल। और खाने के बाद हमें गुनूद की और इस तरह की एलिमेंट हमारे ऊपर तारी होना शुरू हो जाती हैं। और वो गुनूदगी अगर हम दोपहर के खाने में ले रहे हैं और अजान से पहले हम खा चुके हैं, तो फिर हमारे नमाज में भी तसाहुल हो जाता है, हमारी इबादत में भी तसाहुल हो जाता है, हमारे रोज़मर्रा के जितने काम हैं उनमें भी हम सुस्ती का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। और स्पेशली वो लोग जो सारा दिन कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, वहाँ पर मौलाना की बात के शैतान को मोटर भी मिल जाती है और वो दौड़ता चला जाता है। और उसमें क्या होता है कि आपकी इबादत भी, आपके काम भी, और आपका यहाँ पर माशरे में दिल को लगाना, इसके ज़रूरी काम को सरअंजाम देना, ये सब कुछ सुस्ती का शिकार होता है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि ज़हनी तौर पर भी इंसान जो है वो गाफिल होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए रोज़ा जब रखता है तो वहाँ पर उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। पहले 2-3 रोज़े ज़रा आपको थोड़ा सा लगता है क्योंकि आपका ग्लूकोज लेवल गिरता है, आपका बीपी डाउन होता है, आपको सुस्ती आती है, आपको थोड़े सा थकावट सी महसूस होती है और आप गुनूदगी में भी जाना शुरू जाते हैं। लेकिन जैसे ही तीसरे रोज़े का अमल गुजरता है तो आप देखते हैं कि 7वें और 8वें रोज़े तक इंसान आहिस्ता आहिस्ता हशाश बशाश होना शुरू हो जाता है और उसका जिस्म जो है उस भूख का आदी होना शुरू हो जाता है। और फिर क्या होता है कि उसके रोज़मर्रा के काम
کلام کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے. صحیح. وہ ایک زیادہ ایکٹیو اپنے آپ کو فیل کر کے ہلکا پھلکا محسوس کر کے روزمرہ کے جتنے بھی کام ہیں ان کو بہتر طور پر انجام دینا شروع کر دیتا ہے. جی بہتر جزاک اللہ. مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا. ایک دوست یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا, دل کو سکون نہیں ملتا اور توبہ بار بار ٹوٹ جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. عباس بھائی اس کی مثال اگر آپ سمجھنا چاہیں, آپ کی قیمتی ترین ڈیوائس ہو اور اس کے کنیکٹر کے اوپر کاربن آ جائے, آپ اس کو جتنی مرضی ہائی پاور چارجر لگائیں وہ کرنٹ پاس ہوگا تو چارج ہوگی نا. ایگزیکٹلی. تو وہ کاربن جب آ جاتا ہے, جب تک اس کو آپ صاف نہیں کریں آپ کی سپلائی بیکار ہے. اسی طرح جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں مجھے سکون نہیں ملتا, جی بالکل, میں قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں مجھے مزہ نہیں آتا, میں روزے بھی رکھ رہا ہوں کچھ فرق ہی نہیں پڑ رہا, تو وہ پہلے اپنے کنیکٹر جو ہے نا دل کے ان کو صاف کر لے. اوکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا تو ایک سیاہ نقطہ دل کے اوپر لگ جاتا ہے, استغفر اللہ, پھر دوسرا, پھر تیسرا. اگر وہ توبہ کر کے ان کو کلیئر نہیں کرتا, صاف نہیں کرتا, کاربن کو صاف نہیں کرتا, تو ایک موقع ایسا آتا ہے کہ وہ سیاہ نقطے لگ لگ کے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو اس کو اللہ کا قرآن کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, کہ ان کے دلوں پر ان کے کاموں کرتوتوں کی وجہ سے طے چڑھ گئی ہے زنگ کی. اب وہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کا کرنٹ اندر پاس ہی نہیں ہوتا, اب وہ نماز پڑھتا ہے وہ کرنٹ پاس ہی نہیں ہوتا, سکون کیسے ملے؟ تو جب اس دل کو پہلے توبہ کرے پکی, جو بار بار ٹوٹ جاتی اس کا کوئی حرج نہیں ہے. انسان ہے نا کمزور ہے, شیطان کے نرگے میں آ گیا, نفس امارہ کے نرگے میں آ گیا, باہر کوئی شہوت کی چیز نظر آئی اس میں وہ ملوث تھا پہلے بھی اب پھر ہو گیا. بار بار توبہ ٹوٹ جانا کوئی مسئلہ نہیں, لیکن توبہ کرتا رہے اور ہر دفعہ کرے پکی نیت سے کہ اب میں دوبارہ یہ غلطی نہیں کروں گا, اتفاقاً ہو جائے تو پھر معافی ہے. مغلوب ہو گیا شہوت سے, نفس امارہ سے, شیطان کے ہاتھوں قابو آ گیا, پھر ہو گیا, پھر توبہ کرے. تو جب تک یہ صاف نہیں ہوگا, زنگ نہیں اترے گا, کرنٹ پاس نہیں ہوگا. قرآن پڑھتے ہیں وہ دل پر اثر کرے گا کب؟ جب قرآن اندر جا رہا ہوگا, کرنٹ پاس ہوگا. آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ قراء کرام جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور سننے والے بلک کر رو رہے ہوتے ہیں. جی بالکل. تو اس کا مطلب وہ کرنٹ ڈائریکٹ اثر کر رہا ہوتا ہے, اور کچھ وہ حیران ہو رہے ہیں انہوں کیوں ہے, جی بالکل, وہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ان کے وہ جو ہے نا وہ کرنٹ پاس نہیں ہو رہا ہوتا. تو اس لیے سب سے پہلے توبۃ النصوح کے ساتھ اپنے دل کو صاف اور پاک کریں, اور پھر دیکھیں کہ قرآن پڑھنے کی لذت آتی ہے کہ نہیں, پھر دیکھیں کہ قرآن پڑھنے کی لذت, نماز کی لذت, پھر روزہ اثر کرتا ہے کہ نہیں. تو اس کا مطلب پہلے وہ کنیکٹر سے صحیح کریں, کنیکٹر صحیح کرنے کے بعد آپ جو بھی نیک عمل کریں گے, اللہ عرش والے کا وعدہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, پھر اللہ کا ذکر آپ کے دل کو سکون دے گا, بے چینی اضطرار ختم ہو جائے گا اور ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی. شرط یہ ہے کہ دل کو پہلے توبہ کے ذریعے صاف کر لیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جو یہ ہے کہ نماز میں دل نہیں لگ رہا اور قرآن میں وہ اس کے بعد لگنا شروع ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گناہوں کی وجہ سے وہ دل تو آلودہ ہے. نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ پلاننگ کسی اور چیز کی کر رہا ہوتا ہے, تو نماز اثر کیسے کرے؟ خود کو یکسو کرنا ہوگا. یکسو اس وقت ہی ہوگا جب دل کے ساتھ نماز میں حاضر ہوگا. جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ویڈیو گیم کھیلتا کھیلتا اذان کی نماز وضاح سنی بھاگ کر گیا, جی تو وہ اس کا دماغ تو ابھی گیم میں ہے. ایک تاش کی پتی کھیلتے کھیلتے ایسے پھینک کے نماز, وہ فٹافٹ نماز پڑھی باقی آ کے کریں گے. تو دماغ اور دل تو دونوں وہاں اٹکے ہوئے ہیں, نماز میں تو دل ہے ہی نہیں. طور پہ ادھر آگے اور ادھر دل ادھر. اب دل جب تک ادھر ہے ہی نہیں تو پھر اس پر اثر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. ابھی بہت سارے اور سوالات بھی ہیں, آپ سے بھی پوچھنا ہے, آپ سے بھی پوچھنا ہے ڈاکٹر صاحب ابھی, لیکن ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ابھی بہت سارے سوالات ہیں جو ہمیں مفتی صاحب سے بھی کرنے ہیں اور ڈاکٹر ندیم صاحب سے بھی کرنے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک. پیغام ٹی وی کی بلیسڈ رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر ندیم صاحب, آپ سے عرض کرنا چاہوں گا, روزہ کیا موٹاپا کم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے؟ جی عباس بھائی, آپ نے بڑا خوبصورت سا سوال کیا ہے. ہمارے ہاں جب موٹاپا کم کرنے کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر ایک لفظ استعمال ہم کرتے ہیں کہ ڈائٹنگ پر آ جائیں. اب ڈائٹنگ کا عمل کیا ہے؟ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں. آپ تھوڑے تھوڑے وقفے سے اپنے آپ کو فاسٹنگ میں لے جاتے ہیں اور فاسٹنگ میں لے جا کر اپنے جسم کی فالتو چربی جو ہے اس کو کم کرنے میں کوشش کرتے ہیں اس سلسلے میں. تو یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ رمضان میں, یہ ایک بلیسنگ ہے آپ کے لیے, آپ نے فاسٹنگ پہ جانا ہے, آپ نے 10 سے 12 گھنٹے 16 گھنٹے تک فاسٹنگ میں رہنا ہے, تو آپ اپنے کسی بہترین نیوٹریشنسٹ کو ملیں, اس سے پلان کریں کہ میں سحری اور افطاری میں میری ڈائٹ کیا ہوگی اور اس دوران میں ان کا استعمال کروں اور میرا وزن جو ہے رمضان میں وہ کم ہو جائے. اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن ہمارے وزن میں کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ کچھ لوگ تو اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا وزن پہلے سے زیادہ بڑھ گیا ہے. اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ کہ وہ وزن کیوں بڑھتا ہے. ہم نے سحری کرنے کے بعد ہم نے سارا دن کھانا پینا چھوڑ دیا, ہمارا جسم ریلیکس میں چلا گیا. لیکن جیسی افطاری ہوتی ہے تو ہمارے ٹیبل پر انواع و اقسام کے مشروبات, ان مشروبات میں سب سے زیادہ جو چیز موجود ہوتی ہے وہ چینی سے بنے ہوئے مختلف قسم کے شربت ہوتے ہیں. ان میں کوئی بھی برانڈ آپ لے لیں, وہ لال نیلے پیلے شربت جو بھی کچھ بھی ہوتا ہے, اچھا وہ ایک گلاس آپ کو اتنی زیادہ انرجی اور اتنی زیادہ کیلوریز دے دیتا ہے کہ جو آپ نے 16 گھنٹے کی ایک ایکسرسائز کی تھی ان کیلوریز کو برن کرنے کے لیے یا وہ فاسٹنگ کرنے کے بعد آپ کا وہ ایک گلاس اس کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جتنی بھی ڈیپ فرائیڈ چیزیں ہیں ان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس میں سموسے بھی ہو سکتے ہیں, پکوڑے بھی ہو سکتے ہیں, رول بھی ہو سکتے ہیں, بٹ ایور سو مطلب آپ جس بھی چیز کو ڈیپ فرائی کریں گے, ڈیپ فرائی کے بعد جب آپ اس کو انٹیک کرتے ہیں تو وہ آپ کی وہ تمام کیلوریز جو آپ سارا دن میں برن کر چکے ہیں وہ ان کو وہ تباہ و برباد کر دے گا. وہ ایک سموسا, وہ ایک پکوڑا اور ایک رول جو ہے وہ اس کا رول پورا کر دیتا ہے. بات ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ, سموسہ ہماری افطاری کا کوئی لازمی جز ہے؟ نہیں, یہ لازمی جز نہیں ہے, لیکن اس کے نسبتاً آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور سے روزہ افطار کیا ہے, اور ڈیفینیٹلی جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ایبزارپشن ہم منہ میں رکھتے ہیں تو وہ فوراً زبان پہ گھل جاتی ہے. اس میں موجود منرلز, وٹامنز, اس میں موجود شوگر, آپ کی باڈی کو جو آپ کے گلوکوز لیول ڈاؤن چلا گیا ہوتا ہے, ایک کھجور لیتے ساتھ ہی آپ کو وہ ہر چیز جو ہے وہ بوسٹ اپ کر جاتی ہے. وہ انرجی لیول جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ ایک کھجور سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے لیے پانی کا استعمال سادہ. تو یہ موٹاپا کم کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنا افطار مینٹین کرنا پڑے گا. اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ کے سارا دن کے ریکوائرمنٹ 250 یعنی 2500 کلو کیلوریز جو ہیں وہ آپ کو سارا دن میں ریکوائرڈ ہیں, تو آپ کیا ان کیلوریز کو 500 یا 1000 کیلوریز پر لے کر آئے ہیں یا نہیں لے کر آئے ہیں؟ اگر تو آپ لے کر آ گئے ہیں تو دین وہ جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے 1000 کیلوریز کی, وہ پھر آپ کا جسم اندر سے اس کو قبول کرتا ہے, لیتا ہے. آپ کے جسم میں موجود جو فیٹس ہیں وہ ان سے وہ جو شوگر ہے وہ موجود ہے اس میں, ان سے وہ ساری کیلوریز وہ ایبزارب کرتا ہے اور پھر اپنی ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے. کیا اس سے جو کولیسٹرول ہے اس پہ بھی ڈیفینیٹلی اس میں ڈیفینیٹلی اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کا چونکہ وہ سارا دن جتنی بھی سیچوریٹڈ فیٹ ہے, ان سیچوریٹڈ فیٹس ہیں وہ نہیں انٹیک ہو رہی ہیں, اور پلس وہی بات کہ افطار آپ اپنا مینٹین کریں. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے فرائیڈ چیزیں کھانا شروع کر دی ہیں تو وہاں پر تو کسی قسم کا آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, بلکہ وہ لیول, وہ مقدار عام دنوں کی نسبت آپ زیادہ مقدار میں لے جاتے ہیں تو وہ اوور کر جاتا ہے. تو یہی وجہ کہ پھر وہ لوگ کہتے ہیں ویٹ زیادہ گین ہو گیا ہمارا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم فروٹ چاٹس بھی لے رہے ہوتے ہیں, ہم فرائیڈ چیزیں بھی کھا رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد ترا یہ ہے کہ ہم نے پھر ڈٹ کے کھانا بھی کھانا ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں تو آج کل ایک بڑا رواج اور فیشن بن چکا ہے کہ فاسٹ فوڈ جب تک ہمارے کھانے میں شامل نہ ہو ہمارا دن نہیں گزرتا. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے فزی ڈرنکس ہیں جو ہیں وہ تو اس کو کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں جتنے بھی, وہ بھی ہماری افطار کا حصہ ہوتے ہیں. کالے نیلے پانی جو ہیں وہ ہم لوگ ان کو پی رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے موٹاپے پہ فرق نہیں پھر ڈالتی. لیکن اگر آپ مطلب روزے کی روح کو سمجھتے ہوئے اور افطار کو بیلنس کرتے ہوئے کیلوریز کو مینٹین کر کے اگر آپ پورا رمضان گزاریں تو آپ یقین کر لیجیے گا کہ 10 سے 12 کلو وزن کم کرنا کوئی بڑی بات نہیں. زبردست. مفتی صاحب آپ کی جانب, روزے کی حالت میں خدا نخواستہ اگر کوئی میاں بیوی آپس میں تعلق قائم کر بیٹھے تو پھر ان کے لیے کیا حکم ہے؟ بس بھائی پہلے تو یہ افسوسناک ہے, مجھے خود ایسے فون آ رہے ہیں
کہ وہ لوگ ایسی حرکت کر چکے. لا حول ولا انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مسلمان جو بڑی شدت سے انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ رمضان کب آ رہا ہے، رمضان کب آ رہا ہے. چاند دیکھنے کے لیے کتنی کوششیں ہم نے کی. چاند نظر آنے کے بعد ایک مسلمان کا پورے مہینے کا پلان بن چکا ہوتا ہے کہ میں نے اب دن کو روزہ رکھنا ہے، رات کو تراویح پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اذکار کرنے. تو یہ جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی خاص اپنے فضل و کرم سے ہمیں رات کے وقت اجازت دے دی. الحمدللہ. پہلے یہ پابندی تھی. اچھا، پہلی قوموں کو اجازت نہیں تھی؟ پہلے قوموں کو پابندی تھی، اور ابتداء میں اسلام میں بھی یہ پابندی رہی. اوکے. اور پھر اللہ رب العزت نے اجازت دے دی کہ افطاری سے لے کر سحری تک کا جو درمیان کا وقت ہے، میاں بیوی اپنی فطری شہوت، اپنی خواہش کو پورا کر لیں. صحیح. تو یہ اچھا خاصا پی جائے، تقریباً برابر ہی ہے. جی جی جی. تو 10-11 گھنٹے اس فطری خواہش کو پوری کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اجازت دے دی. سبحان اللہ. اس سب کے باوجود اگر کوئی شخص یہ کام دن کے وقت روزے کی بے حرمتی کرتے ہوئے کرتا ہے تو یہ نہایت افسوسناک ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی انسان اپنی فطری خواہش اس پر غالب آ گئی، جی بالکل، سفر پر گیا ہوا تھا، واپس آیا، نہیں برداشت ہو پایا، یہ کر گزرا یا ذہن میں نہیں رہا، کو بے خیالی ہو گئی، بھول گئے، تو یہ اس کا پھر جرمانہ بہت سخت ہے. اس کی سزا بھی اللہ نے بہت سخت رکھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک واقعہ ملتا ہے ایسا کہ ایک صحابی آئے اور آ کر کہتے کہ اندر الفاظ پر غور کریں کہ ان کو یہ کام کرنے کے بعد ندامت اور شرمندگی کتنی ہے. الفاظ کیا ہیں؟ ہلاک تو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا. تو آپ نے پوچھا وہ ما اہلکک، تمہیں کس چیز نے ہلاک کر دیا ہے؟ تو کہنے لگا اللہ کے رسول میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھا ہوں. تو یعنی وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا جرم مجھ سے ہو گیا ہے کہ گویا میری دنیا اور آخرت گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا کفارہ، یعنی روزہ اتنی عظیم عبادت کہ اس کی بے حرمتی اگر جان بوجھ کے نہیں کی، انجانے میں بھی ہوئی ہے تو جرمانہ کتنا سخت ہے. جرمانہ تب بھی ہے. تب بھی ہے. آپ نے پوچھا کیا تیرے پاس ایک غلام آزاد کرنے کی طاقت ہے؟ ایک غلام. صحیح. 10,000 درہم قیمت تھی نبی علیہ السلام کے دور میں ایک غلام کی. 10,000 درہم. اور ایک درہم جو ہے یہ تقریباً 3 گرام چاندی کا ہوتا ہے. تو 10,000 مین 3 کلو چاندی. 3 کلو چاندی کی قیمت ابھی اس دور میں بھی نکالیں تو اگر چاندی کلو کے حساب سے نکالیں گے تو یہ لاکھوں روپے بنیں گے. جی. تو وہ کہنے لگا اللہ کہ نبی میرے پاس اتنی استطاعت تو نہیں ہے کہ میں ایک غلام آزاد کر سکوں، غریب آدمی ہوں. تو جب یہ غلام نہیں آزاد کر سکا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس طاقت ہے کہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہیں؟ رمضان کے بعد اس ایک روزے کا کفارہ 2 ماہ کے مسلسل روزے. مسلسل کا مطلب یہ ہے کہ اگر درمیان میں ایک ناغہ ہوا تو پھر 0 سے شروع. اوکے. صحیح صحیح. کہنے لگا اللہ کے نبی میرے سے تو یہ ہے جسمانی طاقت ہی نہیں ہے اتنی کہ میں 2 ماہ کے مسلسل روزے نہیں رکھ سکوں گا. وہ تو 3 ماہ ہو گئے نا، رمضان المبارک کے بھی پورے کرے گا. تو وہ جب اس پر بھی وہ طاقت نہیں رکھا تو پھر تیسرا آپشن بتایا. ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہ تیسرا آپشن سب سے پہلے بتایا جاتا ہے. اچھا جی. تو لوگ اس کا پھر ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، رمضان کی بے حرمتی کرتے ہیں اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں. 60. تو یہ ان کے لیے بڑا آسان ہے کہ ایک دیگ چاول پکوائے اور بانٹ دیے، لو جی کفارہ ہو گیا. تو یہ سزا ترتیب وار ہے. سب سے پہلے غلام آزاد کرے، لاکھوں روپے لگیں گے. اگر وہ نہیں تو 2 مہینے کے روزے رکھے. اگر وہ نہیں رکھ پائے یا نہیں رکھ سکتا، کمزور ہے، لاچار ہے، تو پھر اس کے لیے ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. صحیح صحیح. تو 60 مسکینوں کی ترتیب سب سے پہلے نہیں ہے. ہمارے ہاں فتوے میں دیتے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو بتا دی یار تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو بس ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے. یہ تیسرا اور آخری آپشن ہے جب پہلے 2 نہیں کر پائے، تاکہ اس کو آئندہ ساری زندگی احساس رہے، یاد رہے کہ یہ روزہ عبادت ہے. اور اس میں ایک بات اور بھی، کیا؟ کہ یہ خالی مرد پر نہیں ہے. اچھا، وہ دونوں رکھیں گے. اگر بیوی بھی اس رضامندی سے شامل تھی اس کام میں تو پھر دونوں کو یہی جرمانہ ہے کہ ایک غلام آزاد کریں یا 2 مہینے کے روزے رکھیں یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. اور اگر بیوی مجبور تھی، خامد نے مجبور کیا ہے، تو پھر اس اکیلے پر جرمانہ ہے. صحیح. تو یہ اتنی سخت سزا کیوں ہے؟ کہ اللہ رب العزت کی وہ محبوب عبادت جس کا اجر و ثواب اس نے فرشتوں کو لکھنے کی اجازت بھی نہیں دی کہ میں خود دوں گا، خود اپنے پاس رکھا. اس کی جب بے حرمتی کی ہے تو پھر سزا بھی بہت سخت دی ہے. اللہ اکبر. اس سے بھی ہمیں اس کی
حیثیت کو سمجھنا، شان اس کا اہمیت اس سے مقام واضح ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر ندیم صاحب آپ کی جانب آؤں گا. روزہ بلڈ پریشر کے لیے، شوگر کے لیے، ان بیماریوں کے لیے کیسے فائدہ مند ہے؟ عباس صاحب، روزہ صرف ان بیماریوں کے لیے نہیں بلکہ تقریباً ہر قسم کی بیماری کے لیے بہت فائدہ مند ہے. بہت سارے افراد اس شکایت کے ساتھ کہ ہمیں ہارٹ برننگ ہوتی ہے، سینے میں جلن ہوتی ہے، وہ بھی اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں. بد ہضمی کی شکایت کا شکار ہوتے ہیں. IBS ہے ایک بڑا عام سا ایک مرض ہوتا چلا جا رہا ہے، اریٹیبل باول سنڈروم. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب کی سب روزے کی حالت میں بہتری کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں. شوگر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب انٹیک کرتے ہیں کسی بھی قسم کا فوڈ تو اس کے جتنے بھی کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ گلوکوز میں تبدیل ہوتے ہیں، اور وہ جب گلوکوز میں تبدیل ہوتے ہیں تو شوگر کا لیول جو ہے جسم کے اندر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اب روزے کی حالت میں اب شوگر کا وہ جو شوگر کا مریض ہے اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ڈائبیٹالوجسٹ جو ہے اس سے ملے، اور اس سے ملنے کے بعد اپنے لیول کا چیک اپ کروانے کے بعد اپنے جسم کی حالت کو دیکھنے کے بعد وہ ساری چیزیں مینٹین کرنے کے بعد اس سے اپنی ڈوز، میڈیسن، خوراک، ہر چیز کو ایڈجسٹ کر کے وہ روزہ رکھے. اور اس سلسلے میں یہ ہے کہ جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو انسولین کی مقدار بہتر انداز میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، شوگر کا لیول باڈی پہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہاں پر اس کو شوگر مینٹین کرنے میں یہ روزہ جو ہے بڑا بہترین کردار ادا کرتا ہے. یہاں پر یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ احتیاطیں ہیں. وہ ڈیفینیٹلی جب اپنے معالج سے ملتا ہے تو اس کی اپنی کیفیت، اس کے اپنے شوگر لیول کو دیکھتے ہوئے اس کا معالج اس کو بہتر انداز میں گائیڈ کر سکتا ہے کہ آپ نے روزہ جو ہے وہ کس انداز میں رکھنا ہے اور کون کون سی چیز جو ہے وہ آپ نے سحری اور افطار میں استعمال کرنی ہے جس سے آپ کا شوگر لیول جو ہے وہ مینٹین ہو سکے. اور جو یہ ہے بلڈ پریشر وغیرہ، ہاں جی، بلڈ پریشر کے حوالے سے بھی ایسا ہی ہے کہ چونکہ اس کے لیے ریگولر ادویات کا استعمال ہوتا ہے تو یہ بہترین حل تو یہ ہے کہ کسی بھی ٹوٹکے، کسی بھی سنی سنائی بات پر جانے سے بہتر ہے کہ اپنی کیفیت اپنے معالج کو بیان کرنے کے بعد اس سے پراپر گائیڈنس لی جائے کہ مجھے، کیونکہ ہر فرد کا اپنی ایک جسم کی طاقت ہے، اپنے جسم کا انداز ہے. کسی کو کوئی میڈیسن سوٹ کرتی ہے، کسی کو کوئی حالات جو ہیں وہ موافق ہوتے ہیں، کسی کو کوئی خوراک جو ہے وہ موافق ہوتی ہے. تو معالج اس کو بہتر طور پر جان رہا ہوتا ہے کہ اس کی جسمانی کیفیت کیا ہے، اس کی حالت کیا ہے، کون سی میڈیسن، کون سی خوراک اس کے لیے سوٹیبل ہے. وہ معالج جب اس کو بہترین طریقے سے گائیڈ کرتا ہے تو اس انداز میں وہ اپنے روزے کی حالت میں ان چیزوں کو مینٹین کر سکتا ہے. زبردست. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، بہت اچھی گفتگو رہی اور بہت سارے مسائل کے بارے رہنمائی بھی مل گئی، لیکن بہت سے ابھی سوالات ہیں. انشاءاللہ کل ہم 7 بجے انشاءاللہ دوبارہ سے ناظرین سے ہمارا یہ پروگرام ہوگا اور ان کے سوالات کے ہم انشاءاللہ جوابات دیں گے. ڈاکٹر ندیم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ تشریف لائے اور بہت سی ہمیں میڈیکل کے حوالے سے معلومات ملی. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کی ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کل انشاءاللہ آپ سے اپنے وقت کے مطابق افطار سے پہلے ملاقات ہوگی اور اس میں ہم جو موضوع ہم طے کرتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں، اور جو افطار کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوا کرے گی اس میں آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب ہوں گے اور ان کے جوابات ہوں گے. اس کے ساتھ ہی آپ سے انشاءاللہ اجازت چاہتے ہیں. کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم.